صبح کے ٹھیک 10 بجے کا وقت تھا۔ لاہور کے ایک بڑے بینک میں ایک ضعیف العمر شخص داخل ہوا۔ ان کے جسم پر سادہ سے پرانے سے کپڑے تھے اور ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ تھا۔ جیسے ہی وہ بزرگ بینک کے اندر آئے تو وہاں موجود تمام کلائنٹس اور بینک کے ملازم عجیب و غریب نظروں سے انہیں دیکھنے لگے۔ ان بزرگ کا نام حاجی عبد الرحمان تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کاؤنٹر کی طرف بڑھے جہاں کلائنٹس کی مدد کے لیے ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ اس خاتون کا نام صوبیہ تھا۔ حاجی عبد الرحمان نہایت ہی نرمی سے مخاطب ہوئے اور بولے، بیٹی میرے اکاؤنٹ میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں صحیح نہیں چل رہا۔ یہ کہہ کر انہوں نے لفافہ آگے بڑھایا، لیکن صوبیہ نے ان کے پرانے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے تھوڑے طنزیہ لہجے میں کہا، بابا جی کہیں آپ غلط بینک میں تو نہیں آ گئے؟ مجھے تو لگتا ہے آپ کا اکاؤنٹ یہاں نہیں ہے۔ حاجی صاحب بڑی سادگی سے بولے، بیٹی ذرا دیکھ تو لو، شاید میرا اکاؤنٹ یہی ہو۔ اس پر صوبیہ نے لفافہ لیتے ہوئے کہا، بابا جی اس میں تھوڑا وقت لگے گا، آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے کلائنٹس کا کام کرنے لگی اور حاجی صاحب وہیں کھڑے انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دوبارہ کہا، بیٹی اگر تم مصروف ہے تو مینیجر کو بلا دو، مجھے ان سے کچھ ضروری کام ہے۔ یہ سن کر صوبیہ نے دل نہ چاہتے ہوئے بھی مینیجر کے کیبن کا نمبر ملایا اور فون پر خبر دی، سر ایک بزرگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کیا میں انہیں اندر بھیج دوں؟ مینیجر نے اندر سے ہی حاجی صاحب کی طرف دیکھا اور ان کے سادہ کپڑے دیکھ کر بولا، یہ ہمارے بینک کے کسٹمر ہیں یا یوں ہی چلتے پھرتے آگے ہیں؟ صوبے نے جواب دیا، سر یہ بات تو پتہ نہیں لیکن وہ آپ سے ملنے کی ضد کرے ہیں۔ یہ سن کر مینیجر نے سخت لہجے میں کہا، میرے پاس ایسے لوگوں کے لیے وقت نہیں ہے، تم انہیں بٹھا دو، کچھ دیر بیٹھیں گے اور پھر خود ہی چلے جائیں گے۔ صوبے نے حکم ملنے پر حاجی صاحب سے کہا، بابا جی آپ وہاں ویٹنگ ایریا میں بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر میں مینیجر صاحب فارغ ہو جائیں گے تو آپ سے ملاقات کر لیں گے۔ حاجی صاحب خاموشی سے ٹہلتے ہوئے ویٹنگ ایریا کی طرف گئے اور ایک کونے میں رکھی کرسی پر جا کر بیٹھ گئے۔ وہاں موجود تمام لوگ انہیں عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس بینک میں آنے والے زیادہ تر کلائنٹس امیر لوگ تھے جو مہنگے سوٹ بوٹ پہن کر آتے تھے۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ اس بزرگ کا اکاؤنٹ اس بینک میں ہونا ناممکن ہے، اسی لیے سب ان کی طرف دیکھ رہے تھے اور ان کے بارے میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ کوئی کہتا یہ تو بھیک مانگنے والا لگتا ہے، کوئی کہتا یہ یہاں غلطی سے آ گیا ہے۔ یہ باتیں حاجی صاحب کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی، لیکن وہ سب کو نظر انداز کرتے ہوئے خاموش بیٹھے رہے۔ بینک میں ایک اور ملازم فہد بھی کام کرتا تھا، وہ باہر گیا ہوا تھا۔ جیسے ہی واپس آیا اس نے بزرگ کو دیکھا، سب کی باتیں سنی اور یہ رویہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ وہ سیدھا حاجی عبد الرحمان کے پاس گیا اور ادب سے پوچھا، بابا جی آپ یہاں کیوں آئے ہیں، کیا کام ہے؟ حاجی صاحب نے نرمی سے کہا، بیٹا مجھے مینیجر سے ملنا ہے، ان سے کچھ بات کرنی ہے۔ فہد نے کہا، ٹھیک ہے بابا جی آپ ذرا انتظار کریں، میں ابھی مینیجر سے بات کرتا ہوں۔ وہ مینیجر کے کیبن میں گیا اور اس بزرگ کے بارے میں بتایا۔ مینیجر نے بے پرواہی سے کہا، ہاں مجھے پتا ہے، میں نے اسے وہاں بٹھایا، تھوڑی دیر بیٹھے گا اور خود ہی چلا جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے فہد کو کوئی اور کام دے دیا۔ فہد چپ چاپ واپس آ گیا۔ اب حاجی صاحب کو بیٹھے ہوئے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ وہ صبر سے انتظار کرتے رہے مگر آخر کار اٹھے اور مینیجر کے کیبن کی طرف بڑھنے لگے۔ مینیجر نے انہیں آتے دیکھا تو خود باہر نکل آیا، بولا، ہاں بابا جی بتائیے کیا کام ہے؟ حاجی صاحب نے لفافہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، بیٹا اس میں میرے بینک اکاؤنٹ کی تفصیل ہے، میرا اکاؤنٹ بند سا ہو گیا ہے، ذرا دیکھ کر بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ مینیجر نے طنزیہ لہجے میں کہا، بابا جی جب اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہیں ہوتے تو یہی ہوتا ہے، شاید آپ نے کافی عرصے سے رقم جمع نہیں کروائی ہوگی، اس لیے ٹرانزیکشن رک گئی ہے۔ حاجی عبد الرحمان نے نرمی سے کہا، بیٹا پہلے ایک بار دیکھ تو لو، بنا دیکھے فیصلہ کیوں کر رہے ہو؟ مینیجر ہنسا اور بولا، بابا جی یہ میرا تجربہ ہے، میں شکل دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ کس کے اکاؤنٹ میں پیسہ ہے اور کس کے نہیں۔ آپ کے اکاؤنٹ میں تو کچھ نہیں ہوگا، بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کی وجہ سے بینک کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ یہ سن کر حاجی عبد الرحمان نے لفافہ میز پر رکھا اور بولے، ٹھیک ہے بیٹا میں جا رہا ہوں، لیکن اس لفافے میں جو تفصیل لکھی ہے وہ ایک بار ضرور دیکھ لینا۔ یہ کہہ کر وہ بینک سے نکل گئے۔ جاتے ہوئے بس اتنا کہا، بیٹے تمہیں اس بات کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ یہ سن کر مینیجر لمحہ بھر کے لیے گھبرا گیا مگر فوراً خود کو سنبھال لیا اور بولا، بڑھاپے میں اکثر لوگ ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ اس نے لفافہ میز پر ہی چھوڑ دیا۔ کچھ دیر بعد فہد وہاں سے گزرا، اس نے لفافہ اٹھایا اور کمپیوٹر میں ریکارڈ چیک کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حاجی عبد الرحمان اس بینک کے سب سے بڑے شیئر ہولڈر ہیں، ان کے پاس بینک کے 60% شیئرز ہیں۔ فہد کے ہاتھ کانپنے لگے،
اس نے رپورٹ نکالی اور مینیجر کے کیبن میں گیا۔ مینیجر اس وقت ایک امیر کلائنٹ سے بات کر رہا تھا۔ فہد نے اجازت لے کر رپورٹ میز پر رکھی اور بولا، سر بہتر ہوگا یہ ایک بار دیکھ لے، یہ اسی بزرگ کی رپورٹ ہے جو ابھی گئے ہیں۔ مینیجر نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے ان جیسے لوگوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ کہہ کر رپورٹ ایک طرف رکھ دی۔ اگلے دن ٹھیک 10 بجے حاجی عبد الرحمان دوبارہ بینک آئے، مگر اس بار ان کے ساتھ ایک سوٹ پہنے شخص بھی تھا جس کے ہاتھ میں بریف کیس تھا۔ دونوں کو دیکھ کر پورا بینک رکسا گیا۔ حاجی صاحب نے مینیجر کو اشارہ کیا کہ وہ ان کے پاس آئے۔ مینیجر گھبرایا ہوا ان کے پاس پہنچا۔ حاجی صاحب نے سخت لہجے میں کہا، کل تم نے جو رویہ اختیار کیا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اب تم اپنی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مینیجر بوکھلا گیا اور بولا، آپ کون ہوتے ہیں مجھے سزا دینے والے؟ حاجی صاحب نے جلالی غصے والے لہجے میں کہا، میں اس بینک کا مالک ہوں، میرے پاس اس کے 60% شیئرز ہیں، میں چاہوں تو ابھی تمہیں برطرف کر سکتا ہوں۔ پھر اس شخص نے بریف کیس کھولا اور 2 لیٹر نکالے۔ ایک میں فہد کی پروموشن تھی کہ اسے نیا مینیجر مقرر کیا جاتا ہے۔ دوسرا لیٹر پرانے مینیجر کے لیے تھا جس میں لکھا تھا کہ تمہیں فیلڈ ورک پر بھیجا جا رہا ہے، اب تم مینیجر نہیں رہو گے۔ یہ سن کر مینیجر کے ہوش اڑ گئے، وہ رونے لگا اور معافی مانگنے لگا۔ حاجی عبد الرحمان نے کہا، معافی اس لیے نہیں ملے گی کیونکہ تم نے انسانیت کی توہین کی ہے۔ یہ بینک اس اصول پر قائم کیا گیا تھا کہ یہاں کسی کو اس کے لباس یا حالت سے نہیں پرکھا جائے گا، سب برابر ہیں۔ پھر حاجی صاحب نے سب ملازمین کی طرف دیکھا اور بولے، یاد رکھو، کسی انسان کی قیمت اس کے لباس سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے پہچانی جاتی ہے۔ فہد کو مینیجر کی کرسی پر بٹھایا گیا اور حاجی عبد الرحمان وہاں سے چلے گئے۔ ان کی باتیں سب کے دلوں پر نقش کر گئی۔ ناظرین، کبھی کسی انسان کو اس کے لباس، ظاہری حالت یا غریب لگنے کی وجہ سے کمتر مت سمجھو، کیونکہ اصل عزت انسان کے کردار، نیت اور اخلاق میں ہوتی ہے، نہ کہ اس کی جیب میں موجود پیسوں میں۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔